ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں اس امت کے گناہوں کا پردہ رکھنا تھا، اس لیے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا. ہمارے گناہوں پر کوئی اور شاہد نہ ہو، کوئی اور گواہ نہ ہو، یہ محبوب کی امت پر ایک خاص احسان ہے. اور سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ہیں. نبی پاک کی شان دیکھو کہ ایسی رحمت ہوئی ہے کہ عیب کسی پر نہ کھلیں. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. انشاءاللہ وہاں بھی عیبوں پر وہ پردہ ڈالیں گے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلی قوموں کے واقعات دیر از اے بگ سبجیکٹ، ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی ذات میں ان غلطیوں سے بھی تو بچنا ہے نا. پچھلے لوگوں کی مسٹیکس جان کر، اس پنشمنٹ کو جان کر مجھے اور آپ کو بچنا ہے. آج ایک ایسی قوم کا واقعہ، اور ایسا واقعہ، پنشمنٹ ایسی دی گئی کہ کائنات میں کسی کو ایسی پنشمنٹ نہیں ملی. کئی قوموں پر الگ الگ عذاب آئے، آندھی آئی، آگ کا عذاب آیا جناب، ان کے درمیان جو ہے وہ پانی خون بن گیا، اور بڑے عذاب آئے، طوفان کا عذاب آیا. مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے چہرے ہی بدل دیے گئے، ان کو بندر بنا دیا گیا. انسان، جی ہاں انسان منکی بن گیا. اور یہ ایک دو چار لوگ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآنی کی سٹوری ہے. بچے بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے واقعات اور سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں. ارے قرآن کے واقعات پڑھیں نا، جس میں سبق بھی ہے، ثواب بھی ہے. اب سنیے، بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. یہ سب فشر مین تھے، مچھیارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کا روزگار یہی تھا، اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اب ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی، ان کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا. دیکھیں شریعت کی باؤنڈری جو ہے نا، وہ ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے. ان کے لیے باؤنڈری کیا بنا دی گئی کہ یہ لوگ سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. پورا ہفتہ حکم ہوا مچھلیاں پکڑو، سیٹرڈے کو آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اچھا، اور امتحان کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھی. یار اتنی مچھلیاں، اور ہمیں منع کر دیا گیا. اب یہ امتحان ہے. آج بھی بہت سارے ایسے امتحان ہیں ہمارے ساتھ کہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں کرنے کی اجازت، اس میں تو بڑا مزہ ہے، سود لینے میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی، بڑے پیسے، کچھ کمانا بھی نہیں، ویسے ہی گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ والا بھی فلاں جوا کھیل لوں، اتنے پیسے لگاؤں گا، اتنے ملٹی پلائی ہو جائیں گے. طرح طرح کے کوئنز آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر چیزیں سنا آ گئی ہیں جناب. رات کو پیسے لگاتے ہیں، صبح ڈبل ہو جاتے ہیں. شریعت نے منع کیا ہے. ہاں یہی امتحان ہے، تمہیں روکا گیا ہے، تمہارا کام رک جانا ہے. زیادہ پیسے دیکھ کر، زیادہ مزہ دیکھ کر، زیادہ انجوائمنٹ دیکھ کر اسلام کی باؤنڈری کو نہیں توڑنا ہے. اب کیا ہوا اس قوم نے، شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا. آج بھی بہت سارے کام شیطان کروا رہا ہے. اس زمانے میں شیطان نے کیا کہا، ٹھیک ہے ہفتے کو منع ہے نا، ایسا کرو مچھلیاں مت پکڑو، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، سوئمنگ پول جس کو کہہ لیں، پونڈز کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، سمندر سے نالی نکالو. سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں، آگے سے پوٹ بند کر دینا، مچھلیاں حوض میں رہ جائیں گی. اتوار والے دن شکار کر لینا، تو تمہاری یہ ہفتے کا شکار بھی نہیں ہوگا، مچھلیاں بھی تمہارے پاس آ جائیں. کان ادھر سے نہیں، شیطان نے ادھر سے پکڑوا دیا. ان بے وقوفوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. جیسے آج کل شیطان بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں، یہ مارک اپ ہے. نہیں نہیں، یہ تو پروفٹ ہے. یہ جناب یہ والا طریقہ نہیں، یہ والا طریقہ ہے. بہت سارے طریقوں سے گناہ بیچا جا رہا ہے، اور لوگ نفع کے چکر میں، انجوائمنٹ کے چکر میں حرام کھا رہے ہیں، حرام عمل کر رہے ہیں. سوچتے نہیں کہ یہ شیطان کی ہیلے بازیاں ہیں. شراب کو آپ دودھ کی بوتل میں پیک کر دے تو وہ دودھ نہیں بنتا، وہ شراب ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گا. علماء سے پوچھے تو صحیح کہ ضرورت یہ نئی آئٹم آئی ہے، نیا کاروبار آیا ہے، نفع بڑا ہے، لیکن جائز ہے کہ نہیں؟ آج کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. آج بندہ کہتا ہے یار راتوں رات امیر بننا ہے بس. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کی روزی میرے گھر میں آ کر تباہی مچا دے گی. اس قوم نے بھی یہی کیا، شیطان کا ہیلا مان لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے حوض بنائے، اور سیٹرڈے والے دن اس حوض کے اندر پانی آتا، مچھلیاں بھی آتی، حوض کو بند کرتے، اگلے دن پکڑ لیتے. اللہ اکبر. انہیں سمجھایا گیا کہ نہ کرو ایسا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی نے سمجھایا، نہ مانے. اب کیا ہوا، اس قوم میں بائفرکیشن ہو گئی، گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے منع فرمایا تم یہ کام کر رہے ہو. وہ قوم الگ ہو گئی. درمیان میں
دیوار بنا دی گئی کہ تم لوگ ادھر رہو. 12,000 لوگ ایک سائڈ پہ ہو گئے. جن کو سیٹرڈے کو شکار کرنا تھا کچھ لوگ ادھر ہو گئے کہ نہیں ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے. تھوڑے دن ہوئے تو ایک دن ایسا آیا کہ برابر دیوار کے برابر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. جب کسی نے چڑھ کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بنا دیے گئے تھے. ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے. اور یہ بات قرآن میں موجود ہے. اللہ کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے. رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی سیٹرڈے والے دن نافرمانی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. کونوا قردۃ خاسئین دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. رب کی طرف سے حکم ہوا اور ان کے چہرے ختم چینج ہو گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ 12,000 لوگ جب بندر بنے تو ایکچولی یہ رشتہ دار تھے نا. کوئی چاچا تھا, کوئی ماموں تھا, کوئی کزن تھا, کوئی ادھر تھا, کوئی ادھر تھا. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرا فیملی ممبر کون ہے. دروازہ کھول دیا گیا. یہ سارے بندر کوئی کسی کے کپڑے جا کر سونگتا تھا, کوئی کسی کے پاس جا کر روتا تھا, کیونکہ بندر کو پتا تھا یہ میرا کزن ہے, کزن کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے. یہ حال رہا ان کا. روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد سارے کے سارے مارے گئے, سب دنیا سے چلے گئے. اور یہ واقعہ ہسٹری میں باقی رہ گیا کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی بیکاز آف ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. نافرمانی کی انہوں نے رب تعالیٰ کی. اس زمانے کے نبی نے انہیں سمجھایا تھا مت کرو ایسا, مگر وہ نہیں مانے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام. آج لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا بھائی. معاذ اللہ شیطان 2 طریقے سے کھیلتا ہے. ایک تو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے, اللہ معاف کرنے والا, یا بندہ کہتا ہے نہیں یار سبھی کرتے تو میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. یاد رکھو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. اسی نے تو پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں نا. ہم سارے اگر عذابات کو قرآن میں پڑھتے تو کس کی طرف سے آئے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے نا. تو ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب میں جو بھی کر لوں رب معاف کر رہے, یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے, مگر نافرمانی پر پکڑ فرمانے والا بھی ہے. اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں نا توبہ کی امید پر, یا جس کو کہتے ہیں جری ہو کر گناہ کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ تو مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. قرآن میں واقعات آئے اسی لیے کہ یہ عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, میسج کے لیے. اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے, قرآن ہی نہیں پڑھتے. نصیحت تو جب ملے گی نا جب واقعات پڑھیں گے, جب قرآن پڑھیں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, جب سبق لیں گے. اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بھی دور ہو گئے, اچھا پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی ہم اس پر نصیحت نہیں کرتے. حالانکہ یہ نافرمانی کتنی بڑی لعنت ہے. سنیے گا حضرت امام حسن